غزل لکھی جاتی ہے تو موضوع عورت ہے اس کا، قصیدہ لکھا جاتا ہے تو موضوع اس کا عورت ہے، نثر لکھی جاتی ہے تو موضوع اس کا عورت ہے، نظم لکھی جائے تو موضوع عورت ہے، ڈرامہ بنایا جائے تو موضوع عورت ہے، فلم بنایا جائے تو موضوع عورت ہے، کوئی چیز ناول لکھی جائے تو گھوم پھر کے بعد عورت پہ ختم ہوتی ہے، اشتہار کمرشل بنائے تو بعد عورت پہ ختم ہوتی ہے۔ مرد کو سمجھ ہی کوئی نہیں آئی کہ اس کے سوا بھی کائنات کے اندر کوئی شے ہے، اور میرے رب نے مجھے کیوں پیدا کیا؟ بھئی اللہ تعالیٰ نے مرد نو اس واسطے پیدا کیتا ہے تو عورت دے پیچھے نزدہ نزدہ مرد قبر جائیں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، اس دنیا کی چکا چوند نے تمہیں اتنا غافل کر دیا، آنکھیں تب کھلے گی جب تم قبر کے اندر جا کے لیٹو گے، پھر سمجھ آئے گی کہ میرے رب نے مجھے اس کام کے لیے پیدا، میرے رب نے مجھے اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کرنے، ان کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا۔ رب نے اس لیے پیدا کیا کہ تو میری عبادت کر کے آ، عبادت کر کے کچھ کما کے لا، تو جب ہم جائیں تو ہمارے ہاتھ خالی ہوں۔ رب فرماتا ہے کہ جب تم قبر میں آؤ گے پہلی شام ہوگی، تمہیں پھر اندازہ ہوگا کہ تم کیا کما کے لائے، تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی۔ آج آنکھیں کھلی ہوئی ہیں مگر آنکھیں بند ہیں، جب قبر میں بند آنکھیں لے کے جائیں گے تب آنکھیں کھل جائیں گی۔ وہ بزرگوں کے پاس ایک بندہ آیا نا، مرید تھا، تو بزرگوں کے پاس آیا تو بزرگوں نے حال چال پوچھا، کیا حال چال ہے؟ اللہ والوں کی اپنی لہر ہوتی ہے، اپنا انداز ہوتا ہے۔ تو مرید کہنے لگا کہ حضور کچھ نہ پوچھیں، بس مرتے مرتے بچ گیا ہوں، ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور میں مردہ مردہ بچ گیا۔ بزرگ تھے، انہوں نے سرد آہ بھری، کہنے لگے کہ تم بات کو سمجھے، زندگی کو سمجھے ہی کوئی نہیں ہے، تم اگر زندگی کو سمجھ جاتا تو یہ کبھی نہ کہتا کہ مرتا مرتا بچاؤں۔ حقیقت یہ ہے کہ تو مرتا مرتا نہیں بچا، تو بچتا بچتا مر گیا ہے۔ تو اگر مر جاتا تو بچ جاتا، تو بچ گیا ہے تو مر گیا ہے۔ کیوں؟ اگر تو مر جاتا تو کتنے گناہوں سے جن کے اندر تو ملوث ہے بچ جاتا، اور اب تو بچ گیا ہے اور تو نے توبہ بھی نہیں کی، گناہوں کے اندر ملوث ہے، جب گناہوں کے اندر ملوث ہے تو سمجھ تو مر گیا ہے۔ اگر تو مر جاتا تو بچ جاتا، اگر تو بچ گیا ہے تو سمجھ کے ہن مر گیا ہے، تو ہن تیرا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ ہے کہ جس محبت میں تم اندھے ہو رہے ہو، پاگل ہو رہے ہو، وہ محبت فائدہ دینے والی نہیں۔ انسان کسی سے محبت کرتا ہے کس خاطر؟ سب سے بڑا سبب یہ ہے کسی سے محبت کا کہ بندہ اس کا حسن دیکھتا ہے۔ کیوں محبت کرتا ہے؟ اتنے گم سم ہو کے بیٹھے ہو، لگتا ہے کہ تھانوں دنیا کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور بندہ کسی نال پیار کیوں کرتا ہے؟ حسن کی وجہ سے کرتا ہے نا۔ اگر حسن کی وجہ سے نہیں ہوتا تو دنیا میں کسی بندے کو کسی بدصورت بندے سے بھی پیار ہوا ہے جی؟ اور نہیں نہ ہوتا، کسی چوڑے کاغذ ساز اٹھانے والے سے کبھی بندے کو پیار ہوا ہے؟ نہیں ہوتا۔ بندہ کس پہ مر رہا ہے؟ حسن پہ مر رہا ہے، اور وہ حسن جو چند سالوں کا ہے، آج خوبصورت ہے، چند سال گزریں گے وہ بوڑھا ہو جائے گا، حسن تو گیا۔ تو کیوں نہ بندہ ایسی ہستی سے پیار کرے کہ جس کے اوپر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، میرے رب کا قرآن کہتا ہے، میرے رب فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرا ہر آنے والا لمحہ پہلے والے لمحے سے زیادہ عظیم تر ہوگا۔ ساری دنیا کا حسن ماند ہو جاتا ہے مگر تیرا ستارہ ایسا چمکے گا کہ تیرے ستارے کو غروب ہونا، سورج اگلوں کے چمک کے غروب ہو گئے مگر محبوب تیرا سورج چمکے گا تو کبھی قیامت تک غروب۔ یہ جو مانتے ہیں یہ تو مانتے ہی ہیں، جو نہیں مانتے کل قیامت کے دن میرے سامنے آئیں گے وہاں یہ بھی مانیں گے، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ہو۔ تو انہیں چپ کر کے بیٹھے ہو، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی۔